لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حاجی جناب اپنے گھر سے نکلا ہے، گھر سے مکہ تک کا جو سفر ہے اس کا وہ کس طریقے سے ادا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، ناراض رشتہ داروں سے خاص طور پر ملاقات کرے، انہیں منانے کی کوشش کرے، جو قریبی اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ان سے میل ملاپ کرے، دعاؤں کی درخواست کرے، دعائیں لیں، دعائیں دے، اور اپنے گھر سے جو سامان کی تیاری ہے سامان کی تیاری کرے۔ سامان کی تیاری کے اندر بیگ ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، پاسپورٹ ہو گیا، جو دستاویزات ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اپنے بیگ کو تیار کرتے ہوئے اس بات کا تعین کر لے کہ اس نے احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے۔ اگر اس نے احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کی فلائٹ کہاں اتر رہی ہے۔ اگر اس کی فلائٹ مدینہ منورہ اتر رہی ہے تو یہ بغیر احرام کے جائے گا۔ اگر اس کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو یہ اس بات کا آپشن موجود ہے کہ جب اس کا جہاز تبدیل ہوگا تو وہاں سے احرام باندھ لے۔ اگر اس کی فلائٹ جدہ اتر رہی ہے تو اور ایئرپورٹ جس شہر میں اسی شہر سے اس کو جانا ہے، مثال کے طور پر کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے باب المدینہ تک، یہاں کے احرام کی چادر باندھ لے۔ سب سے محتاط طریقہ نیت کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہو جائے، جہاز جب بلند ہوا جہاز اور جہاز ہموار ہو گیا، بیلٹ کھول دینے کا کہا گیا، اس وقت آپ نیت کر لیں۔ اور اس وقت نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، بندہ تھکا ہوتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، میقات آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ میقات سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ ایک واجب ترک ہو جائے گا اور آغاز ہی اس حالت پر ہوگا کہ بندہ پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ احرام کی نیت کی جائے گی، احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی، بندہ مکہ مکرمہ، جدہ جانے والا مکہ مکرمہ پہنچے گا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جو اپنے مناسک ہے اس کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس حاجی کے لیے تھا جس کی فلائٹ براہ راست جدہ اتر رہی ہے۔ اب کسی حاجی کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ نہیں اتر رہی بلکہ اس کی وایا فلائٹ ہے، تو وایا فلائٹ والے سب سے پہلے احتیاط تو یہ کریں گے کہ اپنا احرام لیگیج میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر لیگیج میں ڈال دیا تو وہ جہاز اگر کہ تبدیل ہونا ہے، جہاز ریل گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ تبدیل ہوا تو سامان آپ کو لینا پڑے گا، سامان خود بخود منتقل ہو جاتا ہے یا منتقل کر دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں سامان نہیں آتا، آپ کے ہاتھ میں وہی تھیلا یا شاپنگ بیگ یا بیگ رہتا ہے، ہینڈ کیری کو ہینڈ کیری کہتے ہیں، ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ تو اس ہینڈ کیری میں آپ اپنا احرام رکھیں اور اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آپ کی جو اسٹے فلائٹ ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے۔ بعض اوقات 2 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، یہاں سے جو فلائٹ ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ اڑی، 2 گھنٹے رہ گئے اور 1 گھنٹہ تو ویسے جہاز تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو کتنا وقت مل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت مل رہا ہے کہ وہاں آپ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں تو وہیں تبدیل کریں، ورنہ آپ نیت بے شک نہ کریں، چادریں تبدیل کر لیں۔ ایک سال ایسا بھی ایک واقعہ آیا تھا کہ جناب ایک پورا قافلہ عمرے پہ جا رہا تھا، اسٹے فلائٹ تھی، یہاں سے جہاز لیٹ ہوا، آگے جب وہاں پہنچے ان کو کپڑے بدلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، باغم باغ جہاز میں سوار ہو گئے، احرام ہی نہیں باندھ سکے۔ تو اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آپ کا جو اسٹے ہے وہ کتنا ہے، اتنا ہے کہ آپ بآسانی وہاں پر لباس چینج کر سکتے ہیں، احرام پہن سکتے ہیں، آپ وہاں پہنیں، ورنہ یہیں سے چادریں لپیٹ لیں۔ نیت یہاں سے نہ کریں، نیت پھر وہیں جب جہاز اوپر بلند ہو کر ہموار ہوگا اس وقت نیت کر لیں۔ اگر کسی کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے، مدینہ منورہ جس کی فلائٹ جا رہی ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے جائے گا۔ پھر مدینہ منورہ سے جب وہ حج کے لیے جانے لگے گا تو یعنی مکہ مکرمہ جانے لگے گا تو پھر اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حج قران کر رہا ہے، تمتع کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ نیت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا۔